بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر۔ ناظرین، شہباز شریف اور جہانگیر ترین ملاقات کے حوالے سے بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو کہ آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے حوالے سے کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ایک نیا کٹا جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے؟ اپوزیشن کا پلان کیا ہے؟ ملاقاتیں جو ہوئیں ان میں طے کیا ہوا؟ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو عدم اعتماد نہیں لائی جا رہی، لیکن دوسری جانب جہاں پر سینٹ میں اپوزیشن اکثریت میں ہے اور حکومت جو ہے وہ ان کی اکثریت نہیں ہے، تو وہاں پر اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے جہانگیر ترین سے ملاقات کا معاملہ۔ اور یہ دونوں جو خبریں ہیں آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر جو ہے وہ کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین، جہانگیر یہ جو چیئرمین سینٹ والا معاملہ ہے اس سے ریلیٹڈ تفصیلات آپ تک پہنچاتا ہوں، پھر اس کے بعد جہانگیر ترین والے معاملے کے اوپر آتا ہوں۔ تو معاملہ ناظرین کچھ اس طریقے سے ہے کہ آصف علی زرداری کی جانب سے نواز لیگ کو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے وہ سینٹ میں لائی جائے، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد کی جو ہے وہ لانی چاہیے، کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ سینٹ میں اکثریت میں ہے، جبکہ حکومت کا جو نمبر ہے وہ سینٹ میں کم ہے۔ دوسری جانب اگر قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کے یا اسپیکر کے خلاف انیشل سٹیجز میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی تو اس میں چونکہ جو حکومت ہے ان کی جو حکومت جو ہے وہ اکثریت میں ہے اور اپوزیشن جو ہے ان کے نمبرز مکمل نہیں ہیں، تو وہاں پر ہو سکتا ہے کہ مل کر بھی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب نہ بنائی جا سکے۔ تو اس لیے یہ ایک جو مشورہ ہے وہ زیر غور ہے، اور اس وقت اگر سینٹ میں بھی دیکھا جائے تو اگر ابھی پیچھے ہی جو منی بجٹ جو پاس ہوا تھا اور یا جو اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بل پاس کیا گیا تھا، تو اس میں اکثریت کے باوجود اپوزیشن جو تھی وہ ان دونوں چیزوں کو روک نہیں پائی۔ تو سوال یہ ہے کہ اب عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اسے کس طریقے سے روک پائے گی؟ تو یہاں پر ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے وہاں پر۔ تو اگر اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر پیپلز پارٹی اگر یہ چیز کہہ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جو ان کے نمبرز ہیں ایٹ لیسٹ جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں وہ تمام تر اس دن وہاں پر پریزنٹ جو ہیں وہ ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جو دلاور خان گروپ ہے ان سے ظاہر سی بات ہے ان کے جو 5-6 لوگ ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ انہیں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کا بھی کوئی معلوم نہیں کہ وہ کب کس سائٹ پر چلے جائیں۔ لیکن اگر وہ بھی حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں پھر بھی 2-3 ووٹوں کے ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ جیت سکتی ہے۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت سیریس اس چیز کے اوپر سوچا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک موقع ہے کہ اپوزیشن اپنے جو نمبرز ہیں وہ پورے کر سکتی ہے۔ لیکن جو حال ہی میں 2 ایونٹس ہوئے ہیں، منی بجٹ یا جو اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہوا ہے، ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو اکثریت کے باوجود اگر اپوزیشن نہیں جیت پائی تو پھر ابھی عدم اعتماد کی تحریک جب لائے گی تو اس میں جیت کے کیا امکانات ہوں گے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے اوپر ہے۔ تو بہرحال یہ اس وقت پہلی تجویز ہے۔ اس کے علاوہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی عدم اعتماد لائی جائے تاکہ نیچے سے جب جو لوگ ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد لائی جائے گی تو اس میں کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لائی جائے۔ تو اس وقت ناظرین یہ ایک نئی سازش ہے جو کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بنی جا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ناظرین ایک اور جو بڑا اہم فیصلہ آیا تھا آج فیصل واوڈا کی نااہلی سے ریلیٹڈ، اس سے ریلیٹڈ 2 بڑے اہم پوائنٹس میں نے آپ کو اپنا جو گزشتہ ویلاگ تھا اس میں نے بتائے تھے۔ اس میں اب ایک نئی چیز جو کہ اب تحریری فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی جاری ہوا ہے، اس میں اب ایک نئی چیز جو سامنے آئی ہے اور بہت اہم چیز وہ یہ کہ 62(1)(f) کے تحت یا 63 آرٹیکل 62 اور 63 کے خلاف جو تاحیات نااہلی بنتی ہے یا صادق اور امین آپ نہیں رہتے، اس کا اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، اور اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی موجود ہے۔ تو اس میں بڑے واضح طریقے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے اختیارات سے جو ہے وہ تجاوز کیا گیا ہے، اس لیے جب یہ فیصلہ آگے چل کر چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں تو وہاں پر اس کے
آلموسٹ 100% چانسز ایسے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ معطل کر دیا جائے گا اور فیصل وابڈہ جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے. ابھی تو خیر وہ قومی اسمبلی کی نشست انہوں نے چھوڑی دی تھی جب وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے, لیکن بطور سینیٹر بھی انہیں ڈی نوٹیفائی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ابھی کر دیا گیا ہے. لیکن چونکہ انہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور اس حوالے سے باقاعدہ بڑا واضح جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ موجود ہے, تو جب سپریم کورٹ میں یہ جائے گا تو اس میں ظاہر سی بات ہے یہ جو فیصلہ ہے وہ معطل ہو جائے گا, اور پھر اس کے بعد آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایک نئی کمپین شروع ہوگی, خاص طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے حوالے سے, کہ ویسے بھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ایک ریفرنس تھا وہ چل رہا تھا تو اس وقت جو کچھ پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پر کیا گیا, جو لینگویج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے استعمال جو ہے وہ کی گئی, انہیں بڑا کرٹیسائز کیا گیا کہ وہ شاید حکومت کے حق میں اور ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں, اس طرح سے کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر معاملات چلے. تو اب جب یہ فیصلہ معطل ہوگا تو تب بھی شاید اس طرح کی کچھ چیزیں آئیں, لیکن ناظرین یہ بہت واضح طور پر یہ چیز موجود ہے کہ یہ جو اختیارات ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید جب سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کیا فیصلہ آتا ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم اپڈیٹ تھی. دوسرے نمبر پر ناظرین جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین یہ جو دونوں گروپس ہیں, ان دونوں گروپس میں آپس میں رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے, اور جو جہانگیر ترین اور شہباز شریف کے جو خصوصی نمائندے ہیں ان کا یہ رابطہ ہوا ہے, اور اس رابطے کے بعد ناظرین جو سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک تو آپس میں بھی رابطے کا رابطہ ہوگا, اور آئندہ کچھ دنوں کے اندر ان دونوں بڑے رہنماؤں کی آپس میں جو ملاقات ہے وہ بھی اس چیز کا بھی امکان جو ہے وہ ہے, اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کی ملاقات جو ہے وہ کی جائے. شہباز شریف آلریڈی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہاں پر جا چکے ہیں, ان کی منت ترلا کر چکے ہیں, وہاں سے انہیں انکار ملا, لیکن اب جو ہے وہ جہانگیر ترین کے پاس بھی وہ جا رہے ہیں اور وہاں پر بھی وہ کوشش کریں گے کسی طریقے سے انہیں توڑا جائے. لیکن بڑا واضح جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے بھی یہ پیغام دیا گیا, اور بارہا نون لیگ کو یہ دیا جاتا رہا ہے پیغام کہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی حکومت کے آخری دن تک یعنی کہ 5 سال پورے ہونے تک وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود خیر شہباز شریف جو ہیں وہ پہلے چودھری برادران سے بھی ملے, پھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو ملاقاتیں ہوئیں, اور پھر اب یہ جو تیسری ایک ناکام کوشش وہ کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی وہ کر دیکھ لیں. لیکن ناظرین اس وقت اپوزیشن جو ہے نون لیگ بھی اور پیپلز پارٹی بھی دونوں مکمل اس وقت اپنی آخری حدوں تک جا رہے ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جلد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی طرح سے ان کی کرسی سے جو ہے وہ ہٹایا جائے. اپنی رائے کا ساتھ ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.